السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان رمائزہ اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں بیو ٹی وی۔ اس وقت میں موجود ہوں رمضان المبارک کے خصوصی پروگرام کے ساتھ۔ 10 رمضان المبارک اس عظیم شخصیت کا یوم وصال جو اسلام کے قیام کی عینی شاہد، اولین حامی رسالت، پشت پناہ نبوت، والدہ بطول، زوجہ رسول، عطائے ربانی، زینب و کلثوم حسن و حسین کی نانی، اسلام کی خاتون اول گویا حوا کی ثانی، جنت مکانی، تبلیغ کی وجہ روانی، ہم سفر فخر موجودات، جن کے شوہر نبی خدا، جن کی بیٹی فاطمہ، داماد شیر خدا، طاہرہ، پارسہ، طیبہ، ناصرہ، محسنائے اسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن پر آسمان سے سلام اترا، بغیر کسی توقف کے ایمان لانے والی، سردار انبیاء کو خود عقد کا پیغام بھجوا کر کائنات کی ہر عورت کو پیغام دیا کہ رشتہ ازدواج کے لیے وہ کتنی با اختیار ہیں اور اس کا انتخاب کتنا بلند ہونا چاہیے۔ انہی کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں HOD اسلامک اسٹڈیز ڈاکٹر اورنگزیب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ۔ سر، جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی یا حیات طیبہ کی بات کی جاتی ہے تو وہ تو چیزوں سے بھری پڑی ہے، لیکن ہم اگر ان کی بات کریں تو وہ زوجہ کی حیثیت سے کیسی خاتون تھیں؟ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ان ہستیوں میں سے ہیں کہ جن کا نام لینے والے خوش بخت ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں نا کہ وہ بڑے نیک بخت انسان ہیں فلاں فلاں، بلکہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے نام لینے والے از خود کتنے مبارک ہوتے ہیں۔ یہ ہماری سعادت ہے، خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ان کے ذکر کرنے کا موقع ملا۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک زوجہ کی حیثیت سے پوری انسانیت کے لیے ایک رول ماڈل ہیں۔ سیدہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ وقت کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے تشریف لائے، پہلی وحی نازل ہوئی۔ بخاری شریف میں مفصل واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا رنگ زرد تھا اور آپ علیہ السلام تشریف لانے کے بعد فرما رہے تھے کہ مجھے کمبل اڑاؤ، ٹھیک ہے، زملونی، اور رنگ زرد ہوا۔ اس صورتحال میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہلایا، دلاسا دیا، تسلی دی۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ گھر میں کبھی خاوند تھکا ہوا آئے یا باہر سے وہ ٹینشن لے کر آئے تو فوراً خواتین کی طرف سے ہائے میں مر گئی، کیا ہوا؟ یعنی خاوند پہلے سے پریشان اور اس سے زیادہ پھر بیویوں کے ریئیکشن سے نا اور زیادہ وہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کی ایسی کیفیت کہ آپ علیہ السلام کانپ رہے ہیں، رنگ زرد ہوا اور آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے کمبل اڑاؤ، چادر اڑاؤ، تو آپ کو فوراً فیسیلیٹیٹ کیا۔ یہ نہیں پوچھا کہ کیا ہوا، ابھی نہیں پوچھا، پہلے تو آپ علیہ السلام کو وہ اڑایا، لٹایا، سر سہلایا۔ جب آپ علیہ السلام مطمئن ہوئے تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میری جان نہ چلی جائے، میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ تو اس پر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کلا، ہرگز نہیں، آپ غریبوں کے غمخوار ہیں، آپ یتیموں اور بے آسراؤں کے لیے سہارا ہیں، آپ غریبوں ناداروں کی مدد کرتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو ہلاک کریں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ کتنے تسلی کے کلمات۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے سارا ماجرا جب سنایا تو پھر انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا کہ میرے کزن ہیں ورقہ بن نوفل، ان کے پاس چلتے ہیں، وہ ان امور کو آپ کے سامنے واضح کر دیں گے۔ دیکھیں کس طرح اپنے شوہر کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں، اور خاص کر ان کا رویہ دیکھیں کہ جب رسول اللہ علیہ السلام پریشان ہیں تو پوری کوشش یہ کری کہ آپ علیہ السلام کی پریشانی دور کریں، نہ کہ ایسا ریئیکشن اور ایسا بیہیویئر کہ الٹا مزید ان کے اوپر پریشانی آ جائے۔ یہ بہت بڑا رول ماڈل ہے ساری دنیا کی انسانیت کے لیے۔ جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو ازواج مطہرات میں ان کی کیا حیثیت تھی؟ یہ ازواج مطہرات میں ان کی بہت ہی ممتاز حیثیت ہے، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام کو اس وقت کہ جب آپ علیہ السلام خود فرماتے ہیں ایک موقع پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ہی کنواری آپ علیہ السلام کے نکاح میں آئیں، کم عمری میں آئیں، اور وہ کوشش یہ کرتی تھیں، اور آپ علیہ السلام نے بھی ان سے بڑی محبت کا اظہار فرمایا۔ تو فرماتی ہیں کہ میں یہ سمجھتی تھی کہ سب سے زیادہ ازواج میں آپ علیہ السلام کے سب سے زیادہ محبوب ترین یعنی سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن کہا کہ ایک خاتون خدیجہ رضی اللہ عنہا، کوئی بھی بات ہوتی ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ اس وقت وہ میرا سہارا بنی جب میرا کوئی نہیں تھا، جب کوئی بھی، سب میرے دشمن تھے، سب میرے مخالف تھے، اور یہ خاتون تھی جو مجھے سہارا دیا۔
جس وقت مجھے سہارے کی ضرورت تھی. اور خود سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ازواج میں جو مقام سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے وہ کسی کو نہیں. پھر فرماتی ہیں کہ اب بھی رسول اللہ علیہ السلام کوئی چیز تقسیم کرتے, کوئی جانور ذبح کرتے, فوراً کہتے ہیں خدیجہ کی سہیلیوں کو جا کے پہلے دے دو, اور ان کو وافر حصہ دینا تاکہ وہ خوش ہو جائیں, اس لیے کہ وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیاں ہیں. پھر عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں سب سے زیادہ مجھے جو رشک ہوتا ہے وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا پر ہوتا ہے کہ جو رسول اللہ علیہ السلام کے دل میں ان کی محبت ہے وہ ہم میں سے کسی کے لیے نہیں. سبحان اللہ. تو جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو احادیث میں ان کی ممتاز حیثیت کیسے بیان کی گئی ہے؟ ابتدا میں آپ نے کہا نا کہ جس کو رب نے سلام کہا, یہ متفق علیہ روایت ہے کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کھانا لا رہی تھی. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے آپ علیہ السلام کے پاس, فرمایا کہ یہ ابھی برتن میں جو کھانا لا رہی ہیں یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہ, ان کو ان کے رب نے یعنی اللہ نے سلام بھیجا ہے اور میں بھی سلام کرتا ہوں, یعنی میرا سلام بھی پہنچائیے, اور ان کو ان کے رب کی طرف سے یہ بشارت دیجئے کہ اللہ نے موتیوں کا محل ان کے لیے تیار کیا ہے جنت میں, اور وہاں کوئی شور اور کوئی تکلیف دہ بات نہیں ہوگی. تو یہ سعادت کتنی بڑی ہے. آگے ایک روایات میں ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ قاری صحابی ہیں. ایک موقع پر یہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے رسول اللہ علیہ السلام سے یہ عرض کیا کہ ابی کو اللہ تعالیٰ سلام کرتے ہیں. جب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں ابھی جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ تمہیں تمہارا رب یعنی اللہ سلام کرتا ہے. وہ رونا شروع ہو گیا کہ میرا اللہ مجھے یعنی میرے پروردگار نے مجھے, کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ نام لے کر فرما رہے ہیں کہ اس کو سلام دو. تو آپ اندازہ لگائیے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ جن کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر کہا کہ رب ان کو سلام کرتے ہیں, اور جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرا سلام بھی ان کو پہنچائیے. تو اتنا بڑا مقام اور کہاں کس کا ہوگا. وہ عظیم خاتون والدہ کی حیثیت سے کیسی تھیں؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک رول ماڈل ہیں تمام کے تمام مسلم خواتین کے لیے. دیکھیں اسلام کے تعلیمات کے مطابق عورتوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. انفارچونیٹلی کہ ہم میٹریلسٹک سوچ اور ویسٹ سے متاثر ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ عورت گھر سے باہر نکل کر کوئی معاشی کام کرے تو یہ ایک بڑی خدمت ہوگی, حالانکہ اس سے بڑی خدمت وہ گھر بیٹھ کر کر سکتی ہے. یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے بالکل واضح ہے. تزویج سے پہلے تجارت کا معاملہ وہ خود نہیں جاتیں بلکہ کسی کو بھجوا دیتیں, اور تزویج کے بعد تجارت کا معاملہ جب رسول اللہ علیہ السلام نے سنبھالا تو مکمل گھر کی نگہداشت, نگہبانی, بچوں کی تربیت, اس میں مکمل ایفرٹس اپنے لگائے. ایسے تھوڑی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی جو تربیت ہوئی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی, اور انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کو گھریلو معاملات سے بالکل مستغنی کر دیا. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام جب تجارت کے لیے 25 سے 35 برس کی عمر تک آپ علیہ السلام تشریف لے جاتے گھر سے بے فکر ہو کر, اور 35 سے 40 سال تک جو غار حرا میں وقت گزارے آپ علیہ السلام نے بالکل مطمئن ہو کر. یہ اطمینان مرد کو جو باہر ایک انرجی دیتا ہے کہ وہ مکمل ایفرٹ لگائے, یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب گھر میں اس کو سپورٹ کیا جائے, وہ گھر سے بالکل بے فکر ہو جائے. تو یہ ماڈل ہے کہ گھر کا نظام عورت سنبھالے گی اور باہر کا نظام خاوند سنبھالے گی. یہ بات آتی ہے جیسے آپ نے تجارت کی ان کی بات کی تو وہ تاجر تھیں, تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی خواتین بزنس کی طرف جا رہی ہیں. ویمن انٹرپرینیورز, ویمن امپاورمنٹ کا دور ہے, تو خواتین کو کیا سیکھنا چاہیے ان سے؟ دیکھیے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی تجارت وہ اصولوں کی بنیاد پر تھی, سچائی, ایمانداری, دیانتداری. تو انہوں نے یہ کام, یہ فریضہ, یہ جو معاملات تھا اکتساب کا, وہ شادی سے پہلے مکمل طور پہ نبھایا, لیکن بعد از تزویج یہ سارا معاملہ وہ رسول اللہ علیہ السلام کے سپرد کیا. اسلامی تعلیمات کے مطابق عورت کی ذمہ داری اکتساب نہیں ہے, یعنی کمانا نہیں ہے. وہ ایک ہینڈ گھر کا پورا نظام اپنے ہاتھ میں لے گی, بچوں کی تربیت, گھر کی نگرانی, لیکن اگر ایسی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی یا ضرورت پڑ جائے تو شریعت نے منع بھی نہیں کیا. بس بات یہ ہے کہ شریعت نے مکلف نہیں بنایا عورت کو کہ وہ کمائے جا کر, منع بھی نہیں کیا کہ ضرورت پڑنے پر یا میوچول انڈرسٹینڈنگ سے
یہ عورت باہر کی طرف جا کر اکتساب کے امور انجام دے سکتی ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہر قسم کی تاجرہ تھیں، ماہر قسم کی، یعنی تجارت کے وہ جو باریک باریک معاملات ہیں اور جو ہوتے ہیں نا کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو دھوکہ دینا آسان نہیں تھا، بڑی ماہرہ قسم کی تاجرہ تھیں۔ تو اگر عورت کے اندر صلاحیت ہے تو شریعت اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ تجارت کرے یا دنیا کے کسی بھی فیلڈ میں اپنے محنت کو دکھائے۔ تو جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو جیسے کہ حضرت خدیجہ کے والد کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ کا پیغام پہنچایا گیا تھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکی والوں کی طرف سے پیغام رشتے کا بھجوانا بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، تو اسلام میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ دیکھیے، اسلام نے جانبین کی رضامندی کو شرط ٹھہرایا کہ جب دونوں طرف یعنی لڑکا اور لڑکی یہ دونوں اگر راضی ہوں گے تو نکاح درست ہوگا، ورنہ نہیں۔ ایک ہے ٹرینڈ جس کو ہم رجحان کہتے ہیں، معاشرتی رجحان عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے پیغام بھیجا جاتا ہے لڑکی والوں کی طرف، لیکن اگر اچھا رشتہ ملے تو لڑکی والوں کی طرف سے بھی انیشیٹ کیا جا سکتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہاں وہ فنڈامنٹل پرنسپلز کو دیکھا جائے کہ کس بات کو دیکھ کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اپنے بڑوں سے وہاں رشتے کی بات کروائی۔ وہ پرنسپل جب میسرہ اپنے غلام کو انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ بھیجا، جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 25 برس تھی، تو انہوں نے رپورٹ کیا دی؟ سچا ہے، دیانتدار ہے، ایماندار ہے، لوگوں کا خیال رکھتا ہے سفر میں اور دھوکہ نہیں دیتا، اور اسی طرح گاہک کا بھی خیال رکھتا ہے، اور جس کا مال تجارت کے لیے لیا اس کا بھی خیال رکھتا ہے۔ یہ وہ بنیادی پرنسپل ہیں جو خواتین کو چاہیے، لڑکیوں کو چاہیے کہ ان کو معیار بنا دیں۔ صرف رنگ و روپ اور پیسہ، دولت، میٹریلسٹک چیزوں کو نہ دیکھیں، بلکہ اخلاق، یہ روحانی اعتبار سے جو پراپرٹیز ہیں، اچھے اخلاق کا ہونا کیا بات تھی کہ انہوں نے رشتے کا انیشیٹ کیا؟ وہ یہی تھی نا کہ وہ صادق ہے، امین ہے، سچا ہے، دیانتدار ہے، دھوکہ نہیں دیتا۔ یہ خصوصیات اگر کسی میں ہوں تو لڑکی والوں کو چاہیے کہ انیشیٹ کریں، یہ ہیرا ہوتا ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ اور اس میں ہم ایک یہ بات بھی آ جاتی ہے نا کہ اب ہمارے معاشرے میں خواتین کو وہ اتنا حق نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنی مرضی سے کہہ سکیں، بلکہ اپنی مرضی سے رشتہ طے کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی سیکھ ملتی ہے کہ آپ خواتین سے پوچھیں کہ وہ کہاں شادی کرنا چاہتی ہیں اور ان کی اجازت لیں۔ لیکن شریعت کے اندر ایک اصطلاح ہے جسے کہتے ہیں کفو، اور فقہاء کرام نے اس پہ بڑے بڑے ابواب لکھے ہیں، اور انفارچونیٹلی آج کل اس کو زیادہ بیان نہیں کیا جاتا۔ کفو کا مطلب ہوتا ہے برابری، یعنی رشتہ ہونا چاہیے برابری میں۔ برابری کا مطلب کیا ہے؟ خاندانی حیثیت سے اور علمی اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے۔ اب ایک بہت پڑھی لکھی لڑکی ہے اور اس کو کسی گوار شخص سے شادی کرا دی جائے تو یہ میچ نہیں ہے، آگے چل کے پرابلمز آئیں گی۔ اسی طرح خاندان میں میچنگ ہونا کہ ریت رواج ایک خاندان کے جدا ہیں، دوسرے کے جدا، جس کی وجہ سے ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پاتی، تو کفو کا خیال رکھا جائے۔ یہ ضروری ہے کہ ایک تقویٰ والی بچی ہے، بہت نیک پارسہ بچی ہے، اور ایک آوارہ قسم کے لڑکے کے ساتھ اس کے شادی کر لی جائے تو ایڈجسٹمنٹ کیسے ہوگی؟ یا تو یہ ہوگا کہ یہ بھی آوارہ بن جائے گی، یا تو ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پائے گا۔ تو کفو کا خیال رکھا جائے۔ کفو میں رہتے ہوئے لڑکی کی پسندیدگی کو شریعت نے بہت ترجیح دی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ علیہ السلام کو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ پرپوزل رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں اللہ کی طرف سے بات آئی، آپ علیہ السلام نے شرعی فارمیلٹی پوری کی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ علی سے تمہاری شادی کی جا رہی ہے، کیا اس پہ راضی ہو؟ سوچیں بات کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ پھر بھی شریعت کا تقاضا ہے جب تک لڑکی نہ کہہ دے تب تک نکاح نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو جب ہم ان کی بات کرتے ہیں، اب یوم وصال ہے، تو ان کے وصال کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن فرمایا، یعنی یہ غم کا سال۔ آپ علیہ السلام پر پے در پہ دو غم آئے، ایک تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا اور ساتھ حضرت ابو طالب انتقال کر گئے۔ یہ دو بڑے غم، ایک انٹرنلی سپورٹ تھے اور ایک ایکسٹرنل۔ یعنی انٹرنلی آپ نوٹ کریں کہ اگر پوری دنیا آپ کے مخالف ہو جائے، لیکن گھر سے اگر آپ کو وہ سہارا مل رہا ہے آپ کو، تو پھر آپ سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر پوری دنیا آپ کو واہ واہ کرے اور گھر سے آپ کو ٹینشن ملے نا تو بندہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کی کیا کیفیت تھی کہ جب گھر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ علیہ السلام نے اس سال کو غم کا سال کا۔ بہت شکریہ سر کہ آپ نے ان کی حیات طیبہ کے بارے میں اتنی
مفید معلومات دیں اور اتنی اچھی باتیں بتائیں. ہم ہر خاتون کو ان سے سیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ نہ صرف دین اسلام کی خواتین کے لیے بلکہ دنیا کی خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ساتھ موجود تھے HOD اسلامک اسٹڈیز ڈاکٹر اورنگزیب. میں تھی آپ کی میزبان رمائزہ اظہر. آپ دیکھ رہے تھے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.